عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 8 بی گل بردار، جس کے مصنف ہے رشید امجد۔ آئیے اس کی سرگرمیاں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا ہے جوڑیاں لگائیے۔ تو اس میں گردن کے لیے کون سا لفظ آئے گا؟ تالاب کے لیے آنکھیں اور ٹانگیں۔ تو اس کے سامنے ہم کو صحیح جواب لکھنا ہے کہ اس طرح سے ایسے جوڑیاں ہم کو نہیں لگانا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ اس کے جواب سامنے لکھنا ہے ہم کو۔ جیسے گردن کا جواب زمین، تالاب غوطہ، آنکھیں پترا جانا، ٹانگیں پتھر کی سیلیں۔ اگلا ہے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ سوال دیا ہوا ہے بیگم ڈپٹی کمانڈنٹ کی آمد پر انتظام کرنے والوں کی حرکتیں۔ یہ حرکتیں ہم کو اس میں جواب لکھنا ہے۔ اب ان کی کون کون سی حرکتیں ہیں؟ ان کے جانب دوڑ پڑے، جھک جھک کر آداب بجا لائے، ان کے لیے نشست تلاش کرنے لگے، بگل والے کی بیوی کو کرسی پر سے اٹھا کر انہیں بٹھایا۔ اگلا ہے ذیل کے مطلب والے محاورے لکھیے۔ جیسے اس میں سوال دیا گیا ہے جھوٹی تعریف و چاپلوسی کرنا، دوسرا ہے رائے زنی کرنا۔ اب اس کے محاورے کون سے ہیں؟ جھوٹی تعریف و چاپلوسی کرنا یعنی کہ خوش آمد کرنا، اور رائے زنی کرنا یعنی کہ چہ میں گوئیاں کرنا۔ اگلی سرگرمی ہے خاکے پر مبنی سرگرمیاں۔ سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں بگل کی آواز پر چھاؤنی جاگتی تھی، گہری نیند سوتے فوجی چونک کر اٹھتے تھے، فوجی قطاروں میں آ کر کھڑے ہو جاتے اور پوری پلاٹون ادھر سے ادھر ہو جاتی۔ یہ اس کے ہم نے 4 صحیح جواب لکھے۔ سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ سوال ہے بگل بردار کے احساسات ظاہر کرنے والے جملے۔ یہ 4 جملے ہم کو یہاں آئیے صحیح جواب دیکھیے۔ بھلی مانس میرا بگل نہ بجے تو پوری پلاٹن سوئی رہ جائے۔ دوسرا ہے میں کوئی معمولی چیز نہیں۔ تیسرا ہے سپاہی کی تو کیا حیثیت ہے، بڑا افسر تک میرے بگل کے تابع ہے۔ اور چوتھا ہے پوری پلاٹن کیا، ساری چھاؤنی اس کے ماتحت ہے۔ ذیل سے صحیح متبادل چن کر جملے مکمل کیجیے۔ سوال دیا ہوا ہے انتظام پر مقرر آدمی کے سلوک کی وجہ کیا تھی؟ اب یہ 4 اس میں سوال دیے گئے ہیں، 4 میں سے کون سا صحیح ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ تو الف کیا دیا ہوا ہے؟ وہ بگل بردار کی بیوی تھی، بگل بردار کی بیوی کا لباس تھا، بگل بردار کی بیوی کی زبان تھی، اور دال ہے بگل بردار کی بیوی کی بیوقوفی تھی۔ تو صحیح جواب آئے گا اس میں بگل بردار کی بیوی کی بیوقوفی تھی۔ کیوں تھی؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ اول جا کر بیٹھ گئی تھی۔ دوسرا ہے ہمارے پاس بگل بردار کی بیوی کو کرسی سے۔ اب اس کا صحیح جواب کون سا آئے گا؟ پہلا ہے کہ الف 1 مرتبہ اٹھایا گیا، 2 مرتبہ اٹھایا گیا، 3 مرتبہ اٹھایا گیا، ہر مرتبہ وہ خود اٹھ گئی۔ تو اب اس کا صحیح جواب ہے 3 مرتبہ اٹھایا گیا۔ تیسرا آخر میں بگل بردار کی بیوی کو اٹھا کر وہ خالی جگہ دی گئی۔ اب کون سی جگہ دی گئی؟ الف آفیسر اور مہمانوں کو، کمانڈنٹ کی بیگم کو، ڈپٹی کمانڈنٹ کی بیگم کو، کوارٹر ماسٹر کی بیوی کو۔ تو یہ جگہ کس کو دی گئی وہ جواب ہم کو یہاں پر لکھنا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کوارٹر ماسٹر کی بیوی کو۔ وہ جگہ کس کو دی گئی؟ کوارٹر ماسٹر کی بیوی کو۔ اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس ذیل میں دیے ہوئے موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ پہلا ہے انتظام پر مقرر لوگوں کے بگل بردار کی بیوی سے سلوک کا صحیح یا غلط ہونا، اس پر اپنی ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ بڑے دربار کی پارٹیوں میں بگل بردار کی بیوی کو انتظام پر مقرر لوگوں نے 3 مرتبہ کرسیوں پر سے اٹھایا اور کسی دوسری جگہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ ان حرکتوں سے اسے بہت دکھ پہنچا، اس میں سے اسے اپنی ذلت محسوس ہوئی۔ میں بھی جب اس بات کا کئی زاویوں سے جائزہ لیتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ انتظامیہ کے لوگوں کو پہلے ہی دفعہ میں اس عورت کو درخواست کر کے ادب کے ساتھ کسی مناسب نشست پر بٹھا دینا تھا
اور پھر کسی بھی صورت میں وہاں سے اٹھانا نہیں تھا۔ انہیں سمجھانا چاہیے تھا کہ پارٹی میں شرکت کرنے والے تمام ہی لوگ پارٹی کے انتظامات سے مکمل طور پر واقفیت نہیں رکھتے۔ ادب سے آگاہی کا عمل بتدریج ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دوسری ذاتی رائے ہے۔ ذیل کے دیے ہوئے موضوعات پر ذاتی رائے دیجیے۔ بگل بردار کا آخری عمل پر اپنی ذاتی رائے دیجیے۔ پارٹی میں بیوی کے ساتھ ہونے والے ذلت آمیز سلوک سے آگاہ ہونے کے بعد بگل بردار کچھ کہے بغیر چھت پر چلا گیا اور منڈیر پر کوہنیاں ٹیک کر کرسی ٹیک کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ایک بگل بردار معمولی فوجی ملازم ہو کر بھی بڑی بڑی باتیں کرتا، فخر کرتا اور خوش فہمی کی بنیاد پر خود کی اہمیت کو جتاتا۔ یہ وہ سارے بت تھے جو بگل بردار نے خود بنائے تھے اور آج چور چور ہو گئے۔ بگل بردار اب بھی اپنی غلط فہمیوں کا اعتراف نہیں کرتا، بلکہ اپنی خوش فہمیوں کی شکست کا بدلہ لے کر اپنی عزت نفس کی حفاظت اور تسکین کا ارادہ کرتا ہے، اور چھاؤنی میں چھائے سناٹے میں بگل لے کر چبوترے پر چڑھ جاتا اور بگل بجانا شروع کر دیتا۔ اس طرح اس نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس کا احساس کروایا۔ اگلی ذاتی رائے دیکھیے کہ ذیل میں دیے ہوئے موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ نمبر 3، بیگمات کی آمد پر انتظام کرنے والے افراد کی بھاگ دوڑ پر اپنی ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ چھاؤنی میں بڑے دربار کی پارٹی میں اعلیٰ تا ادنیٰ ہر ملازم اور ان کی بیویاں مدعو تھے، اور انتظامات بھی درجہ بدرجہ نظام کے تحت ترتیب دیے گئے تھے۔ بڑے عہدے داروں کی بیگمات کی آمد پر انتظام کرنے والے افراد کچھ زیادہ ہی مستعدی کا مظاہرہ کرنے لگے تھے۔ اس میں چاپلوسی کی حدیں بھی پار کر جاتے۔ یہ سب باتیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ اس کا مشاہدہ روزمرہ کی زندگی میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ کوئی تقریب ہو، آفس ہو، اسکول ہو، ہر جگہ کم رتبے کے ملازمین اعلیٰ رتبے کے صاحبان کے احترام میں فرائض سے زیادہ سلوک و احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ چاپلوسی کی حدوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سلسلے میں احترام تک کا معاملہ مناسب اور درست سمجھا جائے۔ چاپلوسی اچھی چیز نہیں ہے۔ اعلیٰ و ادنیٰ ہر رتبے کے فرد کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا چاہیے۔